انسان زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق سیکھتا ہے۔ اولاد ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق سیکھتی ہے، ماں باپ ہیں تو وہ اولاد کے حقوق سیکھتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سیکھتے ہیں، اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے حقوق سیکھتے ہیں، اور مسلمان پڑوسیوں کے حقوق سیکھتا ہے اور راستے کے حقوق سیکھتا ہے۔ جبریل امین نے جب رسول رحمت فخر دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے تلقین کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ جبریل ابھی پڑوسیوں کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دے گا، یعنی اس قدر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ ہم نے ساری زندگی ماں باپ کی صورت میں ہیں تو اولاد کے حقوق کو سیکھا، اولاد کی صورت میں ہیں تو ماں باپ کے حقوق کو سیکھا، بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو سیکھا، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے حقوق کو سیکھا، پڑوسیوں کے حقوق کو سیکھا، راستے کے حقوق کو دیکھا، مجلس کے حقوق کو سیکھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ امتی پر مصطفیٰ کے کیا حقوق ہیں، امتی ہونے کے ناطے ہمارے نبی کا ہم پہ کیا حق ہے۔ اور پہلے ہم وہ حق سیکھتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کر کے فرمایا کہ اے مصطفیٰ کے امتیوں، تمہارے نبی کے تمہارے پہ یہ حقوق ہیں۔ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلا حق مصطفیٰ کا جو ایک امتی کے اوپر لازم ہے وہ یہ ہے کہ امتی اللہ رسول پر ایمان لائے۔ ایمان لانا سب سے پہلا حق ہے مصطفیٰ کا، کہ جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پہنچ جائے اس پر یہ واجب ہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لے۔ اور یہ ایمان لانا صرف دنیا میں آ کے شروع نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح، جب ساری روحیں تھیں، ایک بھی انسان ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے سارے نبیوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ جب تمہیں نبوت اور رسالت مل جائے، تمہاری نبوت اور رسالت کا بول بالا ہو، چرچا ہو، اور اگر تمہارے درمیان میرا محبوب آ جائے تو تم نے اپنی نبوت اور رسالت کو چھوڑ کر میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ توجہ طلب ہے۔ رسول کریم صرف ہمارے رسول اور نبی نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے لیے بھی رسول ہے۔ نبی پاک پر ایمان لانا صرف امت کے لیے لازم نہیں ہے، رسولوں کے لیے بھی لازم ہے۔ سب رسولوں سے اعلیٰ جو ہمارا نبی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا رسولوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب ایمان نبی پاک پر کیسا لانا، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ یہ حق ہے مصطفیٰ کا ہم پہ، اور یہ امتی پر واجب ہے کہ مصطفیٰ کے حقوق ادا کرے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ اللہ تو نے یہ تو فرمایا کہ مصطفیٰ پر ایمان لانا ہے، کیسا ایمان لانا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، تو اللہ نے فرمایا ہرگز میرے مصطفیٰ کے صحابہ بے وقوف نہیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تب ہی ہدایت پائیں گے جب صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کا جو ایمان ہے اس کو معیار قرار دیا، بنیاد قرار دیا کہ قیامت تک جو بھی مصطفیٰ پر ایمان لائے گا اس کے لیے معیار آئیڈیل وہ مصطفیٰ کے صحابہ کا ایمان ہے۔ اب حضور کے صحابہ کا ایمان کیسا ہے وہ توجہ طلب ہے۔ صحابہ مصطفیٰ پر کیسا ایمان رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اور چند صحابہ کو بھیجا کہ فلاں قبیلے سے ایک عورت گزر رہی ہے اور اس کے پاس جاسوسی کا ایک خط ہے جو کافروں تک وہ پہنچانے والی ہے، اور اگر وہ خط کافروں تک پہنچ گیا تو اس سے فتنہ برپا ہو جائے گا، ایسا کرو کہ اس خاتون سے وہ خط لے آؤ۔ اب مولا علی شیر خدا نکلے، تلوار حیدر کرار کے ہاتھ میں ہے، اور 1 من سے زیادہ وزن تھا مولا علی کی تلوار کا، اور حیدر کرار کے ہاتھ میں
جو ہے وہ تلوار ہے۔ آپ صحابہ کو لے کے اس عورت کو جس جگہ مصطفیٰ نے بتایا تھا وہاں جا کے اس کا گھیراؤ کر لیا اور اس سے کہا خاتون تیرے پاس جو خط ہے وہ دے دے۔ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ مولا علی نے نیام سے تلوار کو نکالا اور کہا کہ تو خط دیتی ہے تیرا سر قلم کروں۔ وہ کہنے لگی جب میں نے کہا ہے کہ میرے پاس خط نہیں ہے تو اتنا اصرار کیوں ہے؟ تمہیں کیسے یقین ہے کہ خط میرے پاس موجود ہے؟ تو مولا علی کا ایمان سنے، ایمان۔ مولا علی فرمانے لگے خط تیرے پاس موجود ہے کیونکہ ہمیں بھیجا اس نبی نے ہے جس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہا خط تیرے پاس ہے تو تجھ سے نکلے گا۔ اور جب اس نے مولا علی کی آنکھوں میں غضب دیکھا تو اس نے اپنے سر کی چٹیاں کھولی اور بالوں کے اندر وہ خط رکھا ہوا تھا اور خط نکال کے اس نے مولا علی کو دے دیا۔ تو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے کہ جو رسول اللہ نے کہہ دیا ویسا ہی ہے۔ آپ بلال حبشی کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، امیہ بن خلف بلال حبشی کی گردن میں رسی ڈالتا تھا اور رسی اتنی زور سے باندھتا تھا کہ گلے پہ رسی کے نشان پڑ جاتے اور مکے کے بدماش بچوں کو بلا کر رسی دے دیتا تھا اور مکے کے بدماش بچے بلال حبشی کو لے کے مکے کے پہاڑوں پہ جاتے اور پہاڑوں پہ جا کے بلال حبشی کو گھسیٹتے تھے، زخموں سے خون بہتا تھا اور جب خون زخموں سے بہنے لگتا تو بلال حبشی کو واپس امیہ بن خلف کے پاس رہتے۔ یہ امیہ بن خلف اتنا ظالم تھا کہ جب زخموں سے خون بہ رہا ہوتا تھا تو بلال حبشی کو رسیوں سے باندھ کر پھر کوڑے مارتا۔ اب خون بہ رہا ہے، کوڑے مار لیے، تیسرا ظلم یہ کرتا کہ پانی اور کھانا بند کر دیتا، اور چوتھا ظلم یہ کرتا کہ جب دھوپ چمکنے لگتی، مکے کی ریت گرم ہونے لگتی تو یہ بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر اس کے اوپر وزنی پتھر رکھ دیتا، اس پتھر کے اوپر بچوں کو بٹھا دیتا کہ بلال ہلے بھی نہ۔ آپ تصور کریں، پہاڑوں پر گھسیٹا جائے، زخموں سے خون بہنے لگے، پھر آقا باندھ کر کوڑے مارے، پھر پانی بھی بند ہے، بھوک بھی بند اس نے لگا دی، اس کے بعد وہ بدماش بچے پتھر کے اوپر بیٹھ جائیں، سب کچھ کرنے کے بعد امیہ کہتا کیا ہے؟ کہنے لگا بلال ایک بار کہہ دے کہ تو محمد کا کفر کرتا ہے۔ تو بلال حبشی اس صورت میں کہتے تھے کہ ساری زندگی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، اور میرا رب وحدہ لا شریک ہے، میں اس رب کے سوا کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ ایک دن جناب صدیق گزرے تو کہنے لگے بلال اپنے مالک کے سامنے احد احد کی صدا نہ لگایا کر، جب یہ چلا جائے تب اللہ کو احد کہہ لیا کر۔ بلال حبشی نے چند دن اس پر عمل کیا اور مالک کے سامنے احد نہیں کہا۔ چند دن کے بعد دوبارہ جناب صدیق کا گزر ہوا تو دیکھا کہ بلال حبشی پہ پھر ظلم ہو رہا ہے، تو فرمانے لگے بلال میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اس کے سامنے رب کو نہ پکارا کر۔ تو بلال حبشی زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، تپتی ریت پہ ہیں۔ کہنے لگے ابو بکر رب کو پکارنے کا جو مزہ اس کے سامنے آتا ہے بعد میں نہیں آتا، اور میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ بلال ابھی پختہ بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اللہ نے صحابہ کو معیار یوں ہی نہیں بنا دیا۔ آپ حضرت عمار بن یاسر کا تذکرہ پڑھ کے دیکھیں، جب حضرت عمار اور آپ کے والدین نے کلمہ پڑھا، ابو جہل کو خبر ملی، اس نے تینوں کو قید کر لیا، تپتی دھوپ میں لٹا کر کوڑے مارنے لگا، اور میرے مصطفیٰ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ تصور تو کریں عاشق تڑپ رہے ہوں اور گزر محبوب کا ہو جائے۔ میرے محبوب نے دیکھا میں آل یاسر ثابت قدم رہنا، اللہ نے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ حضرت عمار کے والد یاسر اسی ظلم میں شہید ہو گئے۔ اگلا جملہ سنیں، ابو جہل اتنا بدبخت تھا، اس نے نیزہ لیا اور حضرت عمار کی والدہ کی شرمگاہ میں اتنی زور سے مارا کہ آپ کی والدہ بھی شہید ہو گئی۔ اور یہ سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ ہے نا، یہ اسلام کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے مصطفیٰ کے لیے شہادت دی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے جنہوں نے شہادت دی تو مصطفیٰ کے دین کے لیے دی ہے۔ اب حضرت عمار بچے، ابو جہل ان پہ ظلم کرنے لگا، ماں باپ کا تو وصال ہو گیا، اور اتنا ظلم کرنے لگا کہ دھوپ میں تپتی ریت پر لٹا کے کوڑے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ کر محمد کا کفر۔ اور حضرت عمار کہتے ہیں کہ اس نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میری زبان سے کفر نکل گیا، اور پھر اس نے کفر نکلوانے کے بعد مجھے چھوڑ دیا۔
اور میں روتا روتا مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے گرا اور میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن زبان سے زبردستی اس نے نکلوا لیا. اب حضور کا غلام حضور کے قدموں میں ہے. اتنی دیر میں جبریل امین قرآن کی آیت لے کے نازل ہوئے کہ اے محبوب اپنے غلام سے کہہ دیں اللہ فرما رہا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے اس پہ اللہ کا غضب ہے، عذاب ہے، لیکن جس کو مجبور کر دیا جائے رب اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے. اپنے غلام کو تسلی دے. مکے میں ایک بڑی خاتون ہے، مکے کے گھروں میں برتن مانجتی ہے اور برتن مانجنے کے بعد صفائیاں کرنے کے بعد جو پیسے ملتے ہیں نا اس سے اپنا گزارا کرتی ہے، جس کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ابو جہل کو خبر ملی کہ اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اس نے کچھ بدماش بچوں کو بھیجا کہ زنیرہ کو لے آؤ. بدماش گئے زنیرہ کو لے آئے. ابو جہل کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، تو نے بھی اپنا دین بدل لیا ہے. زنیرہ نے کہا ہاں بدل لیا ہے. ابو جہل کہنے لگا چھوڑ دے اس کا کلمہ ورنہ بڑا ظلم سہنا پڑے گا. زنیرہ کہنے لگی میں اپنے کلمے پہ ثابت ہوں، جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے. اس نے پہلے زنیرہ کو مارا اور ابو جہل کی بدبختی یہ کہ اس نے لوہے کی سلاخوں کو گرم کیا اور لوہے کی سلاخیں گرم کرتے جس سے آگ چھلک رہی تھی اس نے زنیرہ کی آنکھوں میں اتنی سختی سے لگائی کہ آنکھوں کی بینائی چلے گئی. جب آنکھوں کا نور چلا گیا تو ابو جہل کہنے لگا دیکھ زنیرہ لات منات عزا جو رب ہیں ان کی طاقت دیکھ کہ انہوں نے تیری آنکھوں کی بینائی بھی چھین لی ہے. میں قربان جاؤں مکے کی اس بڑھیا کے ایمان پر. کہنے لگی ابو جہل آنکھوں میں روشنی دیتا بھی اللہ ہے لیتا بھی اللہ ہے، یہ تیرے رب کی اوقات نہیں ہے. لیکن زنیرہ نے وہ بے نور آنکھیں جب آسمان کی طرف اٹھائی تو زنیرہ کا جملہ سنے، اس کی تڑپ دیکھیں، اس کے ایمان کا لیول دیکھیں، کس قدر مضبوط ایمان تھا اس بڑھیا کا. اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی اللہ اگر بات تیری عزت کی نہ ہوتی، اگر بات تیرے رب ہونے کی نہ ہوتی تو زنیرہ کبھی تجھ سے اپنی آنکھیں نہ مانگتی. اب مسئلہ تیری عزت کا ہے، مسئلہ تیرے رب ہونے کا ہے. انہوں نے تانا دیا ہے کہ لات منات اور عزا نے میری بینائی چھینی ہے، لیکن زنیرہ کا عقیدہ ہے کہ آنکھوں میں نور بھی تو دیتا ہے، آنکھوں سے نور بھی تو چھین لیتا ہے. اے اللہ مسئلہ تیری وحدانیت کا ہے. صحابہ کہتے ہیں زنیرہ نے اتنی تڑپ کے ساتھ یہ جملے بولے ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے رب نے اس کی آنکھوں میں نور پیدا فرما دیا. یہ صحابہ کا ایمان ہے جس کو اللہ نے معیار قرار دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ امتی اپنے مصطفیٰ پر ویسا ایمان رکھیں جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے رکھا ہے. مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، ایمان مضبوط رہنا چاہیے. عصر حاضر کے اندر جب مشکلات بڑھتی ہیں تو ہم نے چند دنیا داروں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہم سے اچھے تو وہ انگریز ہیں نا یار، ساری سہولتیں بھی ہیں. وہ ایک بات کو پلے باندھ دو دیوانوں، ساری دنیا کے عیسائی یہودی ہندو سکھ مل جائیں نا ان کا ایمان میرے داتا علی حجویری کے جیسا نہیں ہو سکتا. آپ ایمان والے ہیں، آپ مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور دوسرا حق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں تم پر میرے مصطفیٰ کا دوسرا حق کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ، مصطفیٰ کا ادب کرو، تعظیم کرو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا اور میں نے ابو بکر صدیق پہلے صحابی سے لے کے حضرت وحشی تک کسی صحابی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے کبھی زور سے آ کے اور ہاتھ کے ساتھ بھی مصطفیٰ کے دروازے پہ دستک دی ہو. صحابہ آ کے ناخنوں کے ساتھ دستک دیتے تھے اور اتنی دیر دستک دینی پڑتی تھی کہ آواز مصطفیٰ کے کانوں تک چلی جائے. یہ ادب تھا، تعظیم تھی کہ دستک بھی اتنی آواز سے نہ ہو کہ مصطفیٰ کی طبیعت میں کوئی بیزاری پیدا ہو جائے. اور امام مالک نے تو یہاں تک فتویٰ دیا، آپ کے سامنے ایک بندے نے یہ کہہ دیا کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس کا سر قلم کر دو. اس کی جرت بھی کیسے ہوئی کہ یہ کدو کو ناپسند کہے جس کو پسند مصطفیٰ نے کیا ہو. اور علامہ اقبال کے سامنے کسی نے یہ کہہ دیا
کہ مصطفیٰ کے کپڑے میلے تھے، تو علامہ اقبال جلال میں آ گئے اور میں خبردار جس نے یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، تو بندہ عرض کرنے لگا کہ مٹی تو لگتی تھی، کپڑے تو میلے ہوتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا عشق دیکھیں، علامہ اقبال کہنے لگے اوے ایسا نہیں کہنا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، تو عرض کی حضور پھر کہنا کیا ہے، سنو مصطفیٰ کا ادب کیا ہے، تعظیم کیا ہے۔ اقبال کہنے لگے کہ یہ کہنا ہے کہ جب مٹی کو برکت چاہیے ہوتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے دامن میں آ کے چھپ جاتی ہے۔ حضور کے کپڑوں کو میلا نہیں کہنا، یہ تعظیم ہے۔ اور تعظیم کیسی ہونی چاہیے، اب سنیں تو صحیح، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسی تعظیم کی۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس کوئی بڑے عالم صاحب آ جائیں، بڑے پیر صاحب آ جائیں نا، تو جب ہم ان کو دعوت پیش کرتے ہیں تو بڑے القابات لے کے، سیاستدان ہوتے تو کہتے ہیں جی قائد جمعیت، قائد پاکستان، بہت سارے القابات پکارے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایمرجنسی ہو جائے نا، ایمرجنسی، پھر اس کے القاب نہیں پکارے جاتے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ پہ آگ لگ جائے تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی فلاں فلاں فلاں، آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے بھائی آگ لگ گئی ہے جان بچاؤ۔ تو آپ ایمرجنسی میں ادب بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو جان بھی جا سکتی ہے۔ ادب کیا جاتا ہے کسی کا، لیکن ایمرجنسی میں ادب بھول جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں صحابہ پہ، وہ ایمرجنسی میں بھی مصطفیٰ کا ادب نہیں بھولتے تھے۔ آپ تصور کریں، لفظوں کا حسن دیکھیں، اور کتنا حسین انداز تھا جناب صدیق کا۔ غار سور کے اندر سانپ نے 17 ڈنگ جناب صدیق کو مارے، آپ نے لفظوں کا حسن دیکھنا ہے، مصطفیٰ کا ادب دیکھنا ہے۔ 17 ڈنگ، حالانکہ ہمارے پنجابی میں ایک مقولہ ہے کہ سپ دی دہشت ہی بڑی ہوتی ہے، ڈسنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو سانپ کی آواز ہوتی ہے نا اس کی بڑی دہشت ہوتی ہے۔ یار تصور تو کرو، کسی شخص کو 17 ڈنگ سانپ مار دے اور اس کی جان نکل رہی ہو، اب اس مقام پہ حضور کو بتانا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب جناب صدیق کے الفاظ اور لہجے کا حسن دیکھیں، جب جناب صدیق کی آنکھ سے آنسو گرا اور مصطفیٰ کے رخسار پہ پڑا، میں قربان صدیق کے آنسو پہ، جس کو گرنے کے لیے جگہ ملی تو مصطفیٰ کے رخسار ملے۔ جب حضور نے آنکھیں کھولی تو فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ اب جناب صدیق نے یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، ڈس لیا ڈس لیا۔ آپ لفظوں کا اور لہجے کا حسن دیکھیں، وہاں 17 ڈنگ سانپ مار چکا ہے، جناب صدیق کیا کہنے لگے؟ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ مجھے سانپ نے ڈنگ مار لیا تھا۔ تو صحابہ کرام ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب نہیں بھولتے تھے۔ جوش خطابت ہو، جوش نقابت ہو، آج کل تو وہ نقیب با کے کبھی ادھر جاتا ہے، با کے کبھی ادھر جاتا ہے، جی میں جملہ دینے لگا ہوں، وہ بھائی جو تو نے دینا کھڑا ہو کے دے دے۔ یہ عجیب تماشا ہے، کبھی با کے دائیں جانا کبھی بائیں جانا، میں جملہ دینے لگا ہوں، مہربانی کرو تسلی کے ساتھ جملہ دو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لفظوں کا حسن دیکھیں، یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر ہی قربان ہے، لیکن بات یہ کہ سانپ نے ڈس دیا ہے۔ نبی پاک کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے نا عمر میں 2 سال بڑے ہیں، 2 سال، حضور کے چچا بھی ہیں، عمر میں 2 سال بڑے بھی ہیں۔ اب باہر سے آنے والا کوئی پوچھے کہ بڑا کون ہے، تو بڑا ہونے کا مطلب رتبہ نہیں پوچھا جاتا بلکہ عمر پوچھی جاتی ہے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہو، ایک دنیا دار بیٹھا ہو، تو باہر سے آنے والا پوچھے بھی بڑا کون ہے، تو مطلب کیا کہ وہ دونوں کی عمر پوچھ رہا ہے کہ عمر میں کون بڑا ہے۔ اور جو بندہ پوچھ رہا تھا وہ جانتا تھا کہ حضور نبی بھی ہیں، لیکن حضرت عباس حضور کے چچا ہونے کے باوجود ادب دیکھیں، تعظیم دیکھیں، لفظوں کا حسن دیکھیں۔ ایک شخص نے پوچھ لیا اے عباس آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ کیا سوال کیا جی اس نے؟ آہستہ آہستہ بولنے، بڑا مزہ آ رہا ہے جی۔ کیا سوال پوچھا جی؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ حالانکہ حضرت عباس کتنے سال بڑے ہیں، لیکن ادب دیکھیں، تعظیم دیکھیں، آپ ان کے لہجے میں حسن دیکھیں۔ کہنے لگے یار بڑے تو مصطفیٰ ہی ہیں، پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، بڑے حضور ہیں لیکن پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ تو یہ دوسرا حق ہے مصطفیٰ کا کہ نبی پاک کا جب تذکرہ کیا جائے، جب بات کی جائے تو ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ کی جائے۔ افسوس بھلا کہ ہمیں نا اپنے استاد کے بڑے القابات یاد ہے،
اپنے پیروں کے نام کے ساتھ القابات لگانے ہو تو بڑے آتے ہیں، سیاستدانوں نے اپنے سیاسی قائد کے ساتھ القابات لگانے ہو تو بڑے القابات آتے ہیں، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے کہ مصطفیٰ کے صرف 5 القابات بتا دو تو اس کو نہیں آتے، یہ حضور سے وفا نہیں ہے۔ اگر تو اپنے پیر کے، اپنے استاد کے، اپنے سیاسی لیڈر کے القابات یاد کر سکتا ہے تو بتا تجھے مصطفیٰ کے القاب کیوں نہیں آتے؟ ادب سیکھیں حضور کا، ادب، تعظیم، کہ جب بھی رسول کریم کو پکارا جائے تو عزت اور احترام کے ساتھ پکارا جائے۔ تیسری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَتُوَقِّرُوهُ، مصطفیٰ کا حکم ماننے میں جلدی کی جائے، یہ رسول کریم کا حق ہے۔ جب آپ کے سامنے حدیث آ جائے کہ یہ نبی پاک کا حکم ہے، پھر کیوں ہے، کب ہے، کیسے ہے، کس لیے ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، پھر یہ سوال نہیں بنتے کہ مصطفیٰ کا حق ہے کہ جب ہمارے سامنے رسول کریم کا حکم آ جائے تو پھر کیوں، کب، کیسے، یہ نہیں کیا جائے گا۔ امتی پر نبی پاک کا حکم جلدی ماننا یہ واجب ہے۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، حضور جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے تو حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، صرف اتنا کہا کہ بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا کہ کس کو کہا ہے، صرف یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ ویسے آج کل کوئی کھڑا ہو جائے، اس کو منع کیا جائے تو وہ ناراض ہی ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے پاجی مینوں بھری مسجد چ کیا کہ بھائی میں تے پنڈ دا چودھری ساں، وہ میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں تیری چدراہٹ نہیں چلے گی، آپ مہربانی کیا کریں، مجھ سے ایسی توقع بھی نہ کیا کریں کہ میں کسی چودھری کا احترام کروں، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں، تو مہربانی کیا کریں مجھ سے توقع نہ رکھا کریں۔ عزت اسی کی کروں گا، احترام اسی کا کروں گا جس کے لفظوں میں ادب مصطفیٰ ہوگا، جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا، پھر اس کے جوتے ہمارے سروں سے بھی اونچے ہیں۔ لیکن رسول کریم کے دین کے خلاف چلے اور مجھ جیسے سے ادب کی توقع کرے تو نہیں بھائی، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ اب رسول کریم نے میں بیٹھ جاؤ، نام نہیں لیا کہ کس کو کہا ہے۔ ایک صحابی مسجد نبوی کے دروازے میں جوتوں والی جگہ پہ تھے، اور ایک صحابی ابھی بنو غنم میں تھے، گھر سے نکلے تھے، وہاں حضور کی آواز پہنچ گئی، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک صحابی جوتوں پہ بیٹھ گئے تو دوسرے صحابہ نے کہا یار تجھے تو نہیں کہا، تو ان کا جواب سنے، کہنے لگے مصطفیٰ نے نام تو نہیں نہ لیا تھا، بس حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ تو بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ جب ہمارے پاس رسول کریم کی بات پہنچ جائے، حکم پہنچ جائے، تو پھر کیوں، کب، کیسے، کس لیے یہ نہیں کہا جاتا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ایک جگہ رک گئے، وضو کیا تو اٹھ کے مسکرانے لگ گئے، تو خادم نے کہا حضور کوئی بات بھی نہیں ہوئی آپ مسکرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں 40 لاکھ مربع میل کا حاکم ہو، اور جناب عثمان وہ شخصیت ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جو چند پڑھے لکھے لوگ تھے نا، ان میں ایک عثمان غنی بھی تھے، تجارت کے بادشاہ بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، صاحب رائے بھی ہیں، بلا وجہ مسکرا پڑے، سوال تو بنتا ہے نا۔ تو خادم نے کہا حضور کچھ ہوا بھی نہیں اور آپ مسکرا پڑے، تو کیا وجہ ہے؟ جناب عثمان غنی کہنے لگے کوئی وجہ نہیں۔ کہنے لگا حضور مسکرانے کی تو وجہ ہوگی نا، تو جملہ سنیں۔ جناب عثمان غنی کہنے لگے میں ایک دن حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، حضور اسی جگہ رکے، حضور نے اسی جگہ وضو کیا اور حضور اٹھ کے مسکرا پڑے، مجھے نہیں پتا کہ حضور کیوں مسکرائے تھے، بس اتنا پتا یہاں حضور مسکرائے تھے، میں بھی وضو کر کے مسکرا پڑا ہوں۔ ہم غلام ہے، صرف غلامی کا مزہ لینا ہے، تو غلام جب تک غلامی نہ کرے اس کو مزہ نہیں آتا۔ امام احمد بن حنبل ایک غلام خرید کے لائے، اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نام نہیں ہوا کرتے۔ کہا یہ کمرے ہیں، کس کمرے میں رہے گا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا بتا کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کی خواہش بھی نہیں ہوا کرتی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے وجد آ گیا، میں نے اس کو سینے لگایا اور کہا تو آزاد ہے، تو غلام بننے کے نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ تو غلامی میں صرف غلامی کی جاتی ہے، کیوں، کب، کیسے، کس لیے، یہ سوال غلامی میں نہیں ہوا کرتا۔ تو یہ رسول کریم کا حق ہے کہ جب نبی پاک کا حکم آ جائے تو پھر کیوں، کب، کیسے یہ نہیں کہا جاتا۔ آخری جملہ، دعوت فکر بھی ہے، محبت بھی ہے، التجا بھی ہے، اور بڑی درد بری التجا ہے آپ سے۔ ہم ساری زندگی امامہ باندھیں، قبر میں امامہ ساتھ نہیں جائے گا۔
ہم ساری زندگی مصطفیٰ کی سنت مسواک کریں قبر میں ساتھ ہے؟ رسول کریم کی سنت ہے خوشبو لگانا، خوشبو ہم ساتھ لے کے جا نہیں. جتنی بھی سنتیں ہیں نا وہ دنیا میں رہ جائیں گی، صرف نبی پاک کی ایک سنت ہے جس نے قبر میں ہمارے، او بھائی اندھیری رات ہے چراغ لے کے چلو، وہ اندھیری رات ہے. تو مہربانی کرو، جب رسول کریم نے کہہ دیا نا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں چھوٹی کرو، تو پھر یہ نہیں پوچھتے کہ وقت آئے گا. اچھا بعض لوگ بھلا کیا کہتے ہیں، یار پہلے داڑھی بڑھ کے کام تو کر لی گئے، یعنی باقی گناہ کر رہا ہے، یہ نہ رکھ کے بھی گناہ ہی کر رہا ہے. او بھائی ایک بات کو یاد کر لو، داڑھی بہت سارے عیب ویسے چھڑوا دیتی ہے، بندہ خود حیا کرتا ہے کہ نہیں لوکی کی کہن گیا. تو مہربانی کرو، یہ ایک واحد سنت مصطفیٰ ہے. میں کہتا ہوں کم از کم میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی محبوب تحفہ دے دے اور جب اسی سے ملاقات ہو اور آپ نے محبوب کا دیا ہوا تحفہ پہنا ہو، تو مجھے بتائیں محبوب خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ ایسے تحفے کی قدر کیا، کمال کر دیا. اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، رسول کریم نے قبر میں آنا ہے، تو کوئی ایک تحفہ تو لے کے جاؤ نہ کہ رسول کریم خوش ہو جائیں کہ میرا غلام میرا تحفہ لے کے آیا ہے. تو مہربانی کرو، جب رسول اللہ کا حکم آ جائے پھر کیوں کب کیسے، تو یہ رسول کریم کا حق ہے کہ رسول کریم کے حکم کو ماننے میں جلدی کی جائے. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.